الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله العظيم. محترم سامعین، تمام حضرات سامعین، علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوانان اسلام اور میری خواتین، مائیں اور بہنیں، میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس تاریخ میں اور اس شب میں، اس رات میں اللہ رب العزت نے آپ کو چنا، آپ کو جو ہے منتخب کیا صرف اور صرف اپنی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں اور ہمارے سوچ کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب جتنے بھی بات سنیں گے، ہماری زبان سے جتنے بھی الفاظ نکلیں گے، اللہ رب العزت سے میں اپنے ذات کے اعتبار سے دعا کرتا ہوں کہ میں جو بھی کچھ کہوں گا پہلے عمل کرنے کے ارادے سے کہوں گا، اور جو بھی کچھ کہوں گا آپ بھی عمل کے ارادے سے آپ سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے اگر آپ کی زندگی سنور گئی، آپ کی زندگی اچھی ہو گئی، تو میرے بھائی بزرگوں، یہ جلسہ جو ہے انہوں نے کمیٹی والوں نے جو کرایا ہے، اس جلسے کو اللہ رب العزت قبول کر لیں گے، قبول کر لیں گے۔ اگر آپ میری باتوں کو سنیں، ادھر سے سنیں، ادھر سے نکال دیے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے کچھ دن پہلے 6-7 مہینے پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی واقعہ سنایا تھا۔ تو آپ اس بات، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو یاد دہانی کروں، اور جو ہے بڑی بڑی باتوں کو میں تو کہا نہیں کرتا، صرف چند موٹی باتیں معاشرے کے اصلاح کے لیے اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اور جو ڈرامے بازیاں ہیں، جو گاؤں کے اندر ہو، دیہات کے اندر ہو، شہر کے اندر ہو، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام خرابیوں کو ایک طرف رکھ دیں گے ہم، اور تمام اچھائیوں کو ایک طرف کر دیں گے، اور آپ اس کو اپنے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے ان دونوں کو، اچھائیوں کو ایک طرف کر لیں، برائیوں کو ایک طرف کر لیں۔ پھر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر کتنی برائیاں ہیں اور کتنی اچھائیاں ہیں۔ بس یہی میرا ایک موضوع ہے۔ آپ اپنی برائیوں کو ایک طرف کر لیں اور اپنی اچھائیوں کو ایک طرف کر لیں، اور آپ جس سے بولتے ہیں ترازو، ایک طرف جو ہے بیگن
اور آلو کو رکھ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف بٹخارے کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر تلنا کیا جاتا ہے کہ آلو کتنا کلو ہے، پیاز کتنا کلو ہے۔ آپ جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 4 کلو ہے، آپ اندازہ کر لیتے ہیں کس کے اعتبار سے بٹخارے کے اعتبار سے۔ جتنا ادھر اگر 5 کلو کو بٹخارا ہے تو آپ 5 کلو آلو چڑھانا ہوگا، ورنہ ایسے رہے گا، نیچے بیٹھلے رہے گا، جس کو اپنے زبان کیا کہ نیچے بیٹھلے رہے گا۔ تو ہم آپ کے سامنے، آپ ہیں، ہم ہیں، یہ رات ہے جو علماء کرام ہیں اور بزرگان دین ہیں۔ آپ اس نوجوان جو محنت کی کوشش کی اس جلسے کو سجانے کے لیے، میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ میرے پیارے مسلمانوں، آپ نے اس دینی مجلس کو انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو، آپ کے جذبات کو قبول کرے، آپ کے عمل کو قبول کر لے۔ اور بس اب میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کی طرف اور اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ کیونکہ دیکھا کرتے ہیں، ہم نے تو فلم نہیں دیکھا ہے، لیکن فلم سے پہلے ایک انٹرول چلایا جاتا ہے جس کا نام انٹرول ہوتا ہے۔ پھر جس کو پیشاب کرنے کی ضرورت ہے وہ پیشاب جا کے کر لے، جن کو بیڑی پینے ہے وہ بیڑی پی کر آ جائے۔ مطلب ایک سب کا ایک رول ہوتا ہے، سب کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ فلم میں انٹرسٹ والے وہ فلم کو فوراً چلا نہیں دیا کرتے، بلکہ ایک انٹرول چلاتے ہیں کہ تم بھائی ابھی چوکنا ہو جاؤ، بس یہ دنیا کی چیزیں تھے، آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ نماز سے پہلے تحیۃ الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھو گے تو اس کے بارے میں پڑھنے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس عمل کی وجہ سے 7ویں آسمان کے اوپر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے تو اس وقت ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ تو یہ تحیۃ الوضو کیوں میرے بھائیوں، میرے پیارے مسلمان جانتے ہیں کیوں؟ اور فجر سے پہلے 2 رکعت کیوں جانتے ہیں؟ کہ یہ ایک انٹرول کے طور پر ہے کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے فجر کی نماز تم پڑھنے جا رہے ہو، فرض نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹرول کے طور پر کہ دیکھو بعض مسلمان تو سوئیں گے تو کسی کا یہاں رہے گا، بعض مسلمان جو ہے وہ کھوئے ہوئے رہتے ہیں، آدھی نیند میں رہتے ہیں اور آدھے جگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹرول کے طور پر 2 رکعت کو بیان کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ یہ 2 رکعت فجر سے پہلے جو سنت ہے یہ ضروری ہے، سنت موقدہ ہے کہ آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے پورے طور پر 2 رکعت کو کیا اچھے طریقے سے ادا کر لے اور پورا فٹ ہو جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت کو کیا ہے ادا کرے صحیح طور پر۔ اس لیے کہ اگر صحیح طور پر ادا نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے اور آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اسی نماز کو لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ایسا ملا تاکہ آپ کے سامنے میں جو میرا موضوع ہے وہ تذکرہ شہدائے کربلا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کا درجہ کتنا ہے اور کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے سامنے اس کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو صحیح سننے والا اور صحیح عمل کرنے والا بنائیں۔
بیداری کا ثبوت ہے. دیکھیے تقریریں بہت ہوا کرتی ہوں, ہم سے بڑے بڑے علماء کرام موبائلوں میں یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں. آپ کے پاکستان کے بڑے عالم مولانا طارق جمیل صاحب, ان کی زبان میں اللہ نے ایسی کیپیسٹی دی ہے, ان کی زبان میں اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت دی ہے کہ لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جانتے ہوں گے اسی سرزمین اسی ہندوستان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں. آپ سیاست میں دیکھ لیں, راجنیتک میں دیکھ لیں تو مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے مسائل کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ واقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قاری احمد علی صاحب جو گجرات کے رہنے والے ان کے بیان کو سنیں. دیکھیے آپ ایموشنل ہوتے نہیں ہوتے ہیں, لیکن میں ایموشنل کرانے کے لیے اور میں رلانے کے لیے نہیں آیا ہوں. بس ایک اللہ رب العزت کی بات اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کروں گا. بس اس کے بعد میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر حضرت اقدس جناب مولانا محمد بدر الدین صاحب مظاہری جو امام و خطیب سعدی پور کے ہیں وہ بس آپ کے سامنے آئیں گے اور حضرت بیان کریں گے اور پھر دعا ہوگی, پھر آپ سب اپنے گھروں کو جائیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں, آپ اپنے دل پر, اب میری تقریر شروع ہو گئی, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے کہ محرم کے آج 12 تاریخ ہوگی. کتنی تاریخ؟ مغرب کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے. آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ 12 تاریخ. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں ایک محرم سے لے کر آج 12 محرم ہے, ہم نے کتنا ثواب کا کام کیا اور کتنا گناہ کا کام کیا. رکھ لیے دل پر ہاتھ. ہم جگانے کے لیے آئے ہیں اور صرف یاد دہانی کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک محرم سے لے کر 12 محرم کی تاریخ ہے آج. آپ اپنے دل پر رکھ لیں. میری مائیں اور بہنیں جتنی بھی ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں, صرف یہ نوجوان نہیں ہے, میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں. آپ بھی اپنے دل پر رکھیں کہ ایک محرم سے لے کر آج 12 محرم کی تاریخ ہے, ہم نے کتنا گناہ کیا اور کتنا ثواب کا کام کیا. آپ کچھ لوگوں کے دماغ میں اور دل میں کچھ چوہا دوڑ رہا ہوگا, بھائی ہم تو سب ثواب کا کام کیے ہیں, کوئی گناہ کا تو کام کیے نہیں. یہ تو فالتو بکواس کے بول رہے ہیں کہ گناہ کا کام, کوئی گناہ کا کام کرتا ہے محرم کے دنوں میں؟ دماغ میں ہے نا, کوئی بھی نہیں کہتا ہوگا اس جلسے میں جو پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں, ان پڑھ ہیں, گوار ہیں, جاہل ہیں, وہ بھی شخص ایک محرم سے آج 12 محرم کی تاریخ ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ کا کام کیا. اگر گناہ کا کام کیا ہے تو میرا سوال ہے کہ کیوں کیا؟ کیوں کیا گناہ؟ آپ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے؟ آپ کے سامنے میں اسکرین پر تو یہاں ہے نہیں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ گناہ کا کام یہ ہے اور ثواب کا کام یہ ہے. میں آپ کے سامنے اسکرین بن کر آیا ہوں. آج جو ہے محرم کی 12 تاریخ ہے, ایک محرم سے لے کر 12 محرم کی تاریخ ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اور اس محرم کے مہینے میں لوگوں نے کتنا گناہ کیا, کتنا ثواب کا کام کیا. ایک محرم ہوا, چاند دکھا, چاند جو ہے اپنا کام کیا, چاند نے لوگوں کو دکھا دیا. اے نبی نگر کے مسلمانوں, اے پیارے مسلمانوں, ذرا کان کھول کر تم سن لو کہ چاند کو دیکھا اور تم نے سمجھ لیا کہ ایک تاریخ ہو گئی ہے. اب جو ہے ایک تاریخ ہو گئی ہے, کچھ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اب جو ہے محرم آ گیا ہے, اب ڈنکا کہاں سے لایا جائے گا, ڈی جے کہاں سے لایا جائے گا. اور اسی طریقے سے
ڈانس کرنے والے یا حسین جو اچھا نعرہ لگاتا ہے کہاں سے لایا جائے؟ نعرہ تکبیر کی صدائیں کون لگا سکتا ہے؟ ڈھونڈنا شروع کیا، حالانکہ تاریخ نہیں دیکھے۔ ایک محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا۔ آپ نے تاریخ نہیں دیکھی، آپ جو موجودہ دور کو دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ محرم کی تاریخ ہو گئی، ڈنگر کہاں سے آئے گا، ڈھول کہاں سے آئے گا، اور اسی طریقے سے کہاں سے بینجو آئے گا، کہاں سے ڈی جے آئے گا۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات چگنے لگے۔ عورتیں میرے مائیں مسلمان بہنوں، آپ بھی برا مت میرے باتوں کو لیجیے گا، آپ بھی سن لیجیے۔ جب عورتیں یہ مردوں کے دلوں میں ایک بات آئی، اسی طریقے سے عورتوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے، محرم کا چاند دکھ گیا، اب حلوہ مالیدہ کیسے بنے گا، اور اسی طریقے سے گھر کو کس طریقے سے دھویا جائے گا، گھر کو کس طریقے سے صفائی کی جائے گی، اور اسی طریقے سے میں کھلا یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے باتوں کو آپ پلیز میرے باتوں کو برا مت سمجھیے گا۔ ان لوگوں کے دماغ میں چلنے لگتی ہے، عورتیں سوچنے لگتی ہے کیسے مینج کریں گے، محرم کا مہینہ آ چکا ہے، کس طریقے سے بچوں کو ہم جو حلوہ کھلائیں گے، مالیدہ کھلائیں گے، پلاؤ کھلائیں گے۔ اچھی بات ہے آپ کھلائے، لیکن آپ نے ایک محرم سے سوچنا کیوں شروع کیا؟ ارے 11 مہینے تھے، آپ نے میرے بال بچوں کے لیے نہیں سوچا؟ اے مسلمان عورتوں، آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے بچے، میری اولاد جو ہے وہ پہلے تو گوشت اور مچھلی نہیں کھائے، لیکن محرم کے مہینوں میں عورتوں کے دلوں میں یہ بات کیوں آ جاتی ہے کہ میرے بچے کیسے کھائیں گے، اور امام حسین کے نام پر کس طریقے سے چڑھایا جائے گا، اور ان کے نام پر کس طریقے سے چڑھایا جائے گا۔ یہ عورتوں کے دلوں میں یہ بات آنے لگتی ہے، اسی طریقے سے مردوں کے دلوں میں ایک الگ بات آتی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اپنے دل پر یہ بات اپنے ہاتھ کو رکھ لو اور یہ خیال کر لو، آپ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ، موسیٰ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام بھی آئے، اس دنیا کے اندر جو ہے شیس علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام آئے، آخر میں جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے۔ وہ بھی ایک انسان تھے، بشر تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتے ہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ نے کہا تمہاری طرح ایک بشر ہے، تو وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ جب وہ اس دنیا کے اندر آئے تو ان کے زمانے میں محرم آیا، لیکن وہ کبھی نہیں سوچے کہ ڈی جے کہاں سے آئے گا، اور اسی طریقے سے ان کے دلوں میں دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ طبلہ کیسے بجایا جائے گا۔ محرم کی تاریخ آ گئی، ارے آپ علیہ السلام کے 11 بیویاں تھیں، وہ 11 بیویوں میں سے آپ مسلمان بہنیں ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو اور میرے سامنے پیش کر دکھاؤ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، سارے ازواج، سارے بیویاں موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا کہ میرے شوہر آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ مجھے دکھائیے، آپ مجھے سمجھائیے، آپ جو ہے پلاؤ کا دیکھیے کہ پلاؤ کہاں سے آئے گا، اور اسی طرح حلوہ مالیدہ کیسے آئے گا، امام باڑہ کس طریقے سے بنایا جائے گا۔ یہ کوئی بات نہیں، ازواج مطہرات کے دلوں میں بات نہیں آئی، صرف اگر دل میں بات تھی تو صرف اور صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ سارے باتیں جو ہے، ساری باتیں جو ہے ان کے دل و دماغ میں آتی رہتی تھی، لیکن کبھی گناہ کی طرف جو ہے ان کا دماغ بھی ذہن نہیں جاتا۔ آپ کو سدھر جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، نہ جانے کس کی موت کب کہاں آ جائے، کب کس کی موت کہاں آ جائے، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے۔ ارے امام حسین تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ہماری موت کہاں آتی؟ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں، یہ بھی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا کا میدان ہے، جانا ضرور ہے، ہاتھ پیر چور ہے،
ہاتھ پیر دور ہے، جانا ضرور ہے۔ کربلا چاکن کہاں پہ؟ ہمیں اے مسلمانوں کان کھول کر سنو، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کربلا چاکن بازار میں ہے تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چاکن بازار کے جو کربلا ہے اس میں شہید ہوئے؟ بتائیے بتائیے، زور آواز میں بتائیے، کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاکن بازار کے کربلا میں شہید ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیا ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ امام باڑہ یہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ دیکھیے مسلمانوں، سمپل سی بات ہے، آپ کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جو جتنا رنگینیوں میں رہتا ہے، جو جتنا تھوڑا الگ الگ طریقے سے، مطلب ماڈلنگ، کیا ماڈلنگ، جو انسان الگ الگ روپ میں دکھتا ہے، جیسے کچھ حضرات ہوتے ہیں دوسرے پارٹیوں کے، دوسری جماعتی کو لوگ جو ہے الگ الگ کرتا پہنے ہیں اور الگ الگ ٹوپی رہے گی، الگ الگ پیجامے رہیں گے، بہت سارے قسم جو ہے الگ الگ قسم کے رہیں گے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ارے اسلام نام ہے سادگی کا۔ یہ جتنے بھی جو مسلمان اگر پریشان ہے، میں ایک لاسٹ بولتا ہوں کہ اگر مسلمان پریشان ہے تو صرف اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کے اندر سادگی تھی۔ سادگی پوچھتے ہیں، سادگی نہیں، سادگی اس کو کہتے ہیں سمپل طریقے سے زندگی گزارنا۔ آج میری ماں اور بہنیں رات کو جگتی ہوئی محرم کی 10 تاریخ کے لیے، اور وہ سوچتی ہے پتہ نہیں کیا کیا بنتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس بھی آیا تھا، رات کو جگ کر نیند کو اڑا کر اور وہ کھانے پینے کی چیزیں بناتی ہوں، اور محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اور جاتی بھی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک مجاور ہوتا ہے، وہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ 75 لوگ عرش معلیٰ پر پہنچا دیتا ہے۔ رات کو جگتی ہوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بات کو سمجھئے۔ جب واقعہ آیا اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا، ان کے بعد بزرگان دین کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد علماء کرام کا زمانہ آیا۔ کسی دور میں بغداد میں جا کر جو ہے، آج کے کچھ لوگ جو بغداد میں بھی جا کر جو ہے وہاں شیرنی چڑھاتے ہیں اور حلوہ اور ملیدہ چڑھاتے ہیں، لیکن تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانے 4 ہیں۔ یاد رکھ لیجیے اس بات کو، آپ کو کام آئے گا۔ زمانے 4 ہیں، ایک نبی کا زمانہ ہے، ایک نبی کا زمانہ ہے، ایک صحابہ کا زمانہ ہے، تیسرا تابعین کا زمانہ ہے، اور چوتھا تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ لیکن نبی کا زمانہ وحی کا زمانہ ہوتا ہے، جس کو صحابہ کہتے ہیں۔ نبی کے زمانے کو چھوڑ کر صحابہ کا زمانہ ہوتا ہے، تابعین کا زمانہ ہوتا ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے 3 زمانے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں کرتے ہیں ابھی، کیونکہ وہ وحی کا زمانہ ہے، وہاں حلال کو حلال کے بارے میں آیا، حرام کے بارے میں حرام کے بارے میں آیا، ان کی بات اس زمانے کو ہم نہیں کرتے۔ 3 زمانے ہیں ہمارے سامنے، 3 زمانے میں کوئی زمانے میں کربلا کے اندر جو ہے وہاں کوئی شیرنی چڑھانے کے لیے نہیں گیا اور کوئی حلوہ اور ملیدہ چڑھانے کے لیے نہیں گیا۔ اب ہم اپنے طور پر آتے ہیں اور کربلا کا تذکرہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے اس بات کو، ہر سال کربلا کا میدان ہوتا واقعہ تو لیتے ہیں اور کہیں مٹی مار دیتے ہیں، ہو گیا۔ جب بولتے پوچھتے ہیں محرم کیسے منائے، ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں
کیا بولتے ہیں ٹکٹ ہاتھ گزرا. ایسا لگ رہا ہے کہ عید منا لی اور بقرعید منا لی اور اس میں بہت کمیاں آ گئی اور غریب مسکین بن گئے, کھانا نہیں پیتا. لیکن محرم کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ محرم کیسے گزرا, ٹھیک ہے کھا گزرا. اچھا گزارتے ہیں, کیا کہنا محرم. نوجوانوں سے پوچھ لیجیے ابھی محرم, ارے کیا بات ہے یار, محرم بھی میں تو آتا ہوں میں نبی نگر میں, اور محرم کے لیے اسپیشل آتا ہوں. میرے نوجوانوں, میرے مسلمان پیارے مسلمان بھائیوں, اسپیشل آپ کے لیے محرم آتے ہیں. کیا محرم کیوں آتے ہیں, کیوں آتے ہیں بتائیے زور سے, کیوں آتے ہیں؟ سوال کا جواب دیجیے, کیوں آتے ہیں؟ نہیں جواب نہیں دیں گے, کیونکہ جواب دیں گے تو پھنس جائیں گے, گاڑی پھنس جائے گی. کیوں آتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے نہیں آتے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, بیوی بال بچوں کو دیکھنے کے ہرگز نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو صرف اور صرف نوجوانوں کو جواب کرو اور نعرہ تکبیر یا حسین یا حسین اور پینٹ لگ جاتے ہیں اور پھر جو اکھاڑا لگا دیتے ہیں اور لیٹ ڈھولک بجا رہے ہیں, اس لیے آتے ہیں. تو پھر اسپیشلسٹ کیا مطلب ہے؟ عید میں آ گیا ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ایک خوشی کا دن ہے اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. بقرعید میں آ گیا پھر تو گوشت توڑنا ہے. کیا بقرعید میں کیوں آتے ہیں؟ باہر سے جو آتے ہیں حضرات, اچھا کچھ لوگ پوچھیے بقرعید میں کہاں لا رہے ہیں, بیوی بھی بولتی ہے, بعض مرتبہ بیویاں بھی بولتے ہیں کہاں لا رہے ہیں, اتنا جلدی عید میں گئے اور بقرعید میں فوراً آ رہے ہیں, پھر محرم میں بھی آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو کیا اس وقت کیا بولتا, اصل میں گوشت تو بچ جائے گا. کیا ہے؟ گوشت بچ جائے گا, اس میں ختم کرنے کے لیے آ جاتا ہوں. محرم میں کہاں لاتے ہیں؟ ساتھ سنگت آتے ہیں اس لیے آ جاتے ہیں. لیکن عید اور بقرعید تو یہ اسلامی خوشیاں, اسلامی طریقے سے اعتبار سے خوشی کے دن ہیں, اس میں آنا چاہیے اور اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے وقت. بہرحال کربلا کا میدان اب ہمارے سامنے ہے. اب میں کربلا کے واقعے کو تذکرہ کرتا ہوں اور اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اور بزرگوں, کربلا کا میدان کیوں واقع ہوا, اس ذہن کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے, سوال کو رکھ لیجیے کہ کیوں ہوا کربلا کا میدان کیوں ہوا, یہ دماغ میں اپنے دماغ میں رکھ لیجیے. اس کا جواب میں دے رہا ہوں, شاید کہ کوئی جواب دیتا ہوگا. کربلا کا میدان کیوں ہوا؟ ایک طرف مسلمان, دوسرے طرف بھی مسلمان, دونوں طرف مسلمان ہیں, دونوں طرف مسلمان ہیں. اب لڑائی کیوں ہوئی, کربلا کا میدان واقع کیوں ہوا؟ آخر وجہ ہے, اس کا ریزن ہے کیوں ہوا. حضرت امیر معاویہ, کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کے بعد یزید بن معاویہ, کیا یزید بن معاویہ یہ تخت پر نشین ہوا. جیسے یہ تخت ہے نا, یہ مطلب نہیں کہ دن بھر تختے پر بیٹھا رہتا تھا. آج لوگ کچھ بولتے ہیں کہ مودی جو ہے تخت پر نشین ہے. کیا مطلب مودی ہر وقت بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں, ہر وقت بیٹھا نہیں رہتا کرسی پر. تو پھر تو سری لنکا اور ادھر جاپان اور کویت تو کون چکر لگائے بیٹھا رہے گا, تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا سرکار بنانے سے اور مودی بننے سے, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے تخت نشین کا مطلب یہ ہے تخت نشین ہوا یعنی اس کو حاکم بنایا. کیا اس کو حاکم بنایا. جب یہ یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا, حاکم بن گیا. سارے کے مشورے سے نہیں بنا, یہ اپنے بن گیا. اور اس نے سارے گورنروں کو اس نے خطوط بھیجے, ایک لیکچر بھیجا اور ایک نوٹس بھیجا اور کہا سارے گورنروں کو کہ میرے ہاتھ پر بیٹھ کرے, ہاتھ پر ہاتھ دے, ہاتھ پر ہاتھ دے, یعنی میری باتوں کو مانے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ تھے, ان کے بعد یزید بن معاویہ بنا.
جب اس یہ بنا تو اس نے سارے گورنروں کو خطوط بھیجے اور کیا کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کربلا کا میدان کو واقعہ میں سنا رہا ہوں, ذہن میں آپ اس بات کو رکھیں. خطوط بھیجے, مدینہ منورہ بھیجا, مکہ مکرمہ بھیجا, کوفہ بھیجا, بہت ساری جگہوں پر بھیجا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. جب مدینہ منورہ میں اس کا خط پہنچتا ہے اور جب خط پہنچتا ہے تو ولید بن عقبہ کے پاس خط پہنچتا ہے. یہ اس کے پاس خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے چودھری ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ ان سے تم بیعت کرو. یزید کہتا ہے خط میں کہ بڑے بڑے جو لوگ مدینہ منورہ میں ہیں ان سے کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور بیعت کرے. تو چنانچہ جو ہے ولید بن عقبہ یہ بیعت کرنے کے لیے جو ہے بیعت کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یزید بن معاویہ پر بیعت کرو. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, میں مصروف ہوں, میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں. اس کے بعد ولید بن عقبہ حضرت امام حسین, حضرت جس کا نعرہ ہم لگاتے ہیں نعرہ تکبیر یا حسین جس کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ ان کے پاس خط جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اہل نہیں ہے, نہ اہل ہے. یزید بن معاویہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتا, وہ حاکم نہیں بن سکتا, میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں دے سکتا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ. جب یہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں تو پہنچنے کے بعد جو ہے یہ جو خط جو پہلے آیا تھا کہ بیعت کرو, یہ خط کوفہ سے نہیں آتا. کوفہ سے کیا آنے لگتا ہے, دیکھیے پولیٹکس کیا ہوتی ہے, راجنیتی کیا ہوتی ہے. کوفہ والے کہنے لگتے ہیں اور وہ خط بہت سارے بھیجنے لگتے ہیں مکہ مکرمہ. کیوں؟ اس لیے امام حسین مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سارے خطوط آنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے نواز رسول, اے نواز رسول, تم آپ جو ہے میرے یہاں تشریف لائیں اور آپ کو ہم حاکم بنائیں گے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کیا کہا کوفہ والوں نے؟ کیا کہا, اے حسین آپ نواز رسول ہیں, فاطمہ کے لخت جگر ہیں, علی کے نور نظر ہیں, آپ تو آپ ہیں, آپ کا کوئی مثال نہیں, آپ کے کوئی نظیر نہیں, آپ جلدی سے تشریف لے آئے. چنانچہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مذبذبین بین ذالک میں رہ جاتے ہیں اور تذبذب میں رہتے ہیں, کنفیوز میں رہتے ہیں کہ آخر اتنا محبت کیوں کر رہے ہیں. یہ مشورہ کرنے لگتے ہیں, مشورہ کرنے لگتے ہیں تو صحابہ کرام مشورہ دینے لگتے ہیں کہ آپ مت جائیے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی تھوڑا سا چکر دیکھ لو کہ کوفہ والے ہمیں چاہ رہے ہیں. کوفہ والے یہ چاہ رہے ہیں, اتنا کیوں چاہ رہے ہیں بھائی, اتنا کیوں چاہ رہے ہیں. تو مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیتے ہیں اور جب یہ چلے جاتے ہیں بیوی بال بچے کے ساتھ تو کوفہ پہنچتے ہیں تو خط میں جیسے لکھا ہوا تھا کہ امام حسین پر ہم لوگ بیعت کریں گے, آپ تشریف لے آئیں. چنانچہ مسلم بن عقیل پہنچ جاتے ہیں کوفہ اور کوفہ پہنچنے کے بعد لوگ کے انوائٹ کرنے کے لیے, استقبال کرنے کے لیے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے مسلم بن عقیل وہ تو سوچ رہے کہ امام حسین آ رہے ہیں, آج فور ویلر اور یہ کیا کہتے ہیں ٹرین کا یہ زمانہ نہیں تھا اس وقت کہ فور ویلر سے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا سماجوادی کی پارٹی ہے یہ مودی کی پارٹی ہے. اس وقت گھوڑے پر اور اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی. وہ آئے اور لگ رہا تھا کہ امام حسین آ رہے ہیں. اسی چکر میں مسلم بن عقیل کا بہترین سے استقبال ہوتا ہے اور استقبال ہوتا ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ واقعتاً امام حسین سے یہی لوگ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو جب یہ مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں تو فرحت ہو جاتے ہیں. بھائی مسلم بن عقیل بھی اپنے ایک خط لکھتے ہیں, ایک نوٹس دیتے ہیں, اے امام حسین آپ تو آپ ہیں, آپ تشریف لے آئیے کیونکہ کوفہ والے تو ہم سے اتنا محبت کر رہے ہیں تو آپ سے کتنا محبت کریں گے. بولیے سبحان اللہ, کتنا محبت کریں گے.
چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچ جاتا ہے. پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسلم مناقیر کا خط ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ چلے آئیے, آپ تشریف لے آئے. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ کرنے لگتے ہیں صحابہ کرام سے, بڑے بڑے صحابہ کرام سے کرنے لگتے ہیں. عبداللہ بن زبیر, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہوا ہے. کیا دیتے ہیں جواب؟ عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نواز رسول ہیں, آپ نواز رسول ہیں, آپ کوفہ مت جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ والا نے آپ کے بڑے بھائی کو اور آپ کے بڑے بھائی حسن کو زہر دے کر جو ہے زہر دے کر اسے چھوڑ دیا اور زہر دینے کی وجہ سے وہ انتقال ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے, وہ شہید ہو گئے. اے امام حسین, آپ ایسی بات مت کیجیے اور ایسے کام مت کیجیے, آپ اس طرف رخ مت کیجیے کوفہ کی طرف. اور سنیے امام حسین, ارے امام حسین سنیے کہ آپ کے ابا جان, آپ کے ابا جان کو جو ہے کوفہ والوں نے قتل کیا ہے, شہید کیا ہے. آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پلیز مت جائیے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے. وہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی بزرگوں, تھوڑا کان کو کھول لیجیے, رات کے تاریخ ہے, کوئی بات نہیں, ایسا جلسہ کبھی ہوا نہیں کرتا. آپ آخر میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کہنے لگتے ہیں اے امام حسین آپ ایسی غلطی مت کیجیے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کیا کریں اس خط کا, اللہ کے بیٹا ہے, کیا کریں اس خط کا. خط آیا ہوا ہے اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر میں نہیں جاتا ہوں, اگر میں کوفہ نہیں جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ یزید بن معاویہ کو اپنا امیر بنا لیں گے اور اسلام کے اندر خرابی آنے لگے گی, تبدیلی آنے لگے گی. اس لیے کہ یزید جو ہے فاسق ہے, اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ فاسق ہے, وہ نمازوں کو ادا نہیں کرتا اور نمازوں کی تاکید نہیں کرتا, وہ نااہل ہے یزید بن معاویہ. لیکن پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نانا جان کی شریعت کو بچانا تھا, دین شریعت کو بچانا تھا, اگر وہ نہیں جاتے تو میرے مسلمان بھائیوں ہم مسلمان ہوتے وہ کیا ہوتے تو اللہ عالم, اللہ ہی خود جانتے ہیں. چنانچہ اچھا ایک بات یاد رکھ لیجیے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے, کربلا کا میدان میں جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. اور وہ جو ہے کچھ جانتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ سے اگر ملاقات ہو جائے تو میری بات کو سمجھ میں آ جائے اور وہ ہو سکے سدھر جائے, کیا سدھر جائے, اپنے عمل سے باز آ جائے. ملاقات کے ارادے سے وہ جاتے ہیں. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی یاد ہے نا واقعہ, پیچھے والا بھولیں گے تو آگے والا سمجھ میں نہیں آئے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی, آپ کے بہن اور پورے اہل بیت ساتھ میں ہوتے ہیں اور سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے پولیٹکس کیا ہوتی ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کرنے لگتے ہیں تو یزید بن معاویہ کوفہ کا جو گورنر اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو بدل کر ایک ظالم جابر عبید اللہ بن زیاد کو کیا کوفہ کا گورنر بنا دیتا ہے. کیا ہے؟ کوفہ کا گورنر بنا دیتا ہے. جیسے آج کے اس زمانے میں جہاں پہ ظالم, جہاں پہ جابر, جہاں پہ کٹر جو غیر مسلم ہوا کرتے ہیں اور جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور جہاں پہ زیادہ مسلمان ہوتا ہے وہاں پہ ایک کمینے کو, ایک ظالم کو وہاں پہ کیا ہے مفت منتری بنا دیتا ہے.
تو اس وقت یزید بن معاویہ جو ہے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہوتے ہیں اس وقت، لیکن ان کو ہٹا کر جو ہے عبید اللہ بن زیاد جو ظالم و جابر ہوتا ہے اور پہلے سے مشہور ہوتا ہے یہ ظلم کرنے والا ہے، یہ جو ہے نفرت پرست ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت کو پالتا ہے، کیونکہ یہ کوفہ کا گورنر تھا پہلے، بصرہ کا گورنر تھا اور اس کو ہٹا کر کوفہ کا گورنر بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا وہاں پہ ٹھنکا ہونے والا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں موبائل کا دور نہیں تھا کہ میسج کرتے ہیں امام حسین رک جائیے، بہت خطرناک لوگ وہاں بدل گئے، وہاں کے کوفہ کا گورنر بدل گیا، SMS کا بھی ذریعہ نہیں تھا اور نیٹ ورک بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اگر تھا تو قاصد تھا، قاصد کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا تھا، کوئی بھی نہیں تھا میرے بھائی بزرگوں۔ اگر وہ زمانہ اس وقت ہوتا تو میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوتے نہیں ہوتے وہ اللہ خود جانتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سفر شروع کرتے کرتے جو ہے جب پہنچ جاتے ہیں کوفہ تو وہاں کے جو گورنر عبید اللہ بن زیاد پتہ چل جاتا ہے امام حسین جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے، پورے ڈیٹیل سے واقعہ۔ اور جو عبید اللہ بن زیاد اپنے ساتھیوں میں سے عمر بن سعد کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ امام حسین سے ملاقات کرو اور وہ کوفہ پہنچنے والا ہے، اس سے پہلے اٹیک کرو اور اس سے بولو کہ میرے ہاتھ پر بیٹھ کرے۔ اب سمجھ میں آیا ہوا کیا؟ پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے تھے؟ یزید بن معاویہ کہ اگر اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، اچھا آدمی بن گیا تو ہاتھ کر کے بیعت کیا جا سکتا ہے، کر لینا نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کون کہہ رہا ہے؟ کوفہ کا گورنر۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے PM، ایک ہوتا ہے CM۔ اگر PM نہ بولے کچھ اور CM بڑھ رہا ہے تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ PM صاحب کو ملاقات کرنے نہیں دے رہا ہے، ایک آدمی اتنے بڑھ رہا ہے، غصہ آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھی سے عمر بن سعد سے کہ سنو عمر بن سعد، 3 آپشن ہے، 3 باتیں ہیں، 3 آپشن ہے، 3 آپشن ہمیں دے دو، ان میں سے ایک دے دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد مجھے یا تو مجھے یزید بن معاویہ سے ملاقات کرا دیا جائے یا مجھے جو ہے مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید بن معاویہ سے ملاقات کر دیا جائے یا یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دے دیا جائے یا یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد پر چھوڑ دیا جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپشن دے رہے ہیں، یہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ مجھے یزید بن معاویہ سے ملاقات کے کرا دیا جائے یا یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دے دیا جائے یا یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن عمر بن سعد یہ بات لے کر عبید اللہ بن زیاد کو جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے اس کی باتوں میں تلملاہٹ اور تلملاہٹ آنے لگتی ہے کہ کچھ اور انداز میں بولتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عبید اللہ بن زیاد سوچتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ عمر بن سعد جو امام حسین کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ پورے فوج کے ساتھ جو ہے عبید اللہ بن زیاد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیج دیتا ہے اور اسی وقت کربلا کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 150 کی تعداد میں ہوتے ہیں، 150 کی تعداد میں ہوتے ہیں اور ادھر عبید اللہ بن زیاد چونکہ ان کے حکومت تھے، ان کے پاس تو کیا بات ہے، فوجوں کی کمی نہیں تھے اور ان دونوں درمیان جو ہے میدان سامنے ہے۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، آل رسول ہے اور ایک طرف جو ہے یزید بن معاویہ کا لشکر ہے اور جو ہے مقابلہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی بزرگوں بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے اب کربلا کا میدان ہے، اور اگر پیچھے بھاگا جائے تو اسلام کی توہین ہے، اسلام کے توہین ہے۔ اگر امام حسین چاہتے کہ میری ماں ہے، میری اولاد ہے، اہل بیت ہے، تو کیا لڑے؟ جیسے کہ آج کے مسلمانوں کی حالت ہے، وہ جانے اس کا عمل جانے، کیا کہتے ہیں وہ جانے اس کا عمل جانے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ اس بات کو یاد رکھیے، وہ صلح کرانے کے لیے گئے تھے، صلح کرنے کے لیے گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، اہل بیت ہے، پوری خواتین ہیں، خیمہ کے اندر پوری عورتیں ہیں، اہل بیت کی جتنی بھی عورتیں تھیں وہ سب کے خیمے کے اندر ہے۔ امام حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمے کے اندر ہے، ادھر سے آواز آتی ہے معاملہ شروع کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال کرنے لگتے ہیں، دل میں خیال آنے لگتا ہے کب کیا ہوگا اگر اسلام کے خاطر نہیں لڑتے ہیں، اسلام کی توہین ہے، اسلام ذلیل ہو جائے گا اور اسلام کی جھنڈا پست ہو جائے گا۔ اب جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب مقابلہ کرنا ہوگا، دشمن سامنے ہے۔ علی اکبر جو کہنے لگتے ہیں میرا ابو جان اب تو لڑنا ہی ہوگا، رونے لگتے ہیں اے میرے ابا جان اب کسی سے، پہلے تو کفار سے لڑائی ہوتی تھی، پہلے تو کفار سے جنگ ہوا کرتے تھے، اے میرے ابا جان رو رو کر کہہ رہے ہیں یا اے امام حسین آپ میرا ابو جان ہے، آپ جو ہے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، تو کتنی محبت کرتے تھے، میں نے تاریخ کو پڑھی ہے، آپ کے تاریخ کو پڑھی ہے، اے ابا جان آپ تو مقابلہ کرنے ہوگا کیونکہ میں بڑا بیٹا ہوں، میں بڑا بیٹا ہوں۔ چنانچہ علی اکبر جو ہے امام اے میرے ابا جان اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ عمر اپنے پیارے مسلمانوں، میرے پیارے مسلمانوں، ان کی عمر 17 سے 18 سال ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے ہم جیسے مسلمان تھے اگر ہوتے تو کہتے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو کیسے جو ہے کیسے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج سکتا ہوں، میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میرا گزر بسر کیسے ہوگا، میں اپنے بڑے بیٹے کو جو ہے کیسے بھیج سکتا ہوں۔ آج کا مسلمان کہہ سکتا ہے، میرے پیارے مسلمانوں آج کہہ سکتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر بار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو ضرورت تھی تو صرف اسلام کی ضرورت تھی، اسلام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے علی اکبر بڑے بیٹے کو جو ہے کربلا کے میدان میں اتار دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی بزرگ و پیارے مسلمانوں ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رونے لگتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے کیا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سر پر پگڑی باندھتے ہیں، سر بلند جس کو کہا جاتا ہے، سر پر کفن باندھتے ہیں اور میدان میں اتر جاتے ہیں، اور لڑتے لڑتے جو ہے وہ جتنے بھی ہوتے ہیں غدار سب کے قلم کو، سب کے سر کو قلم کرتے ہیں اور پورے پیٹ پہ گھس جاتے ہیں، اور ایک دشمن جو ہے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ جب ایک حملہ کرتا ہے تو سارے کے سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے جسم کو 4 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا 4 ٹکڑا ہے، اب ان کے دماغ میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اب تو علی اصغر ہے،
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 ٹکڑا کر دیا گیا ہے، میرے پہ ان کا آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرے بھائیو بزرگوں دیکھتے ہیں اپنے چھوٹے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو کہ وہ 2 کا بچہ ہے، ہاتھ میں ہے اور اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت میں، وہ پیاس کی شدت میں معصوم بچہ جو ہے تڑپ رہا ہے اور جو ہے رو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خیمے میں ہوتے ہیں، خیمے سے جب باہر نکلتے ہیں پانی کے لیے ایک تیر آتی ہے، اس کو تیر علی اصغر کے سر پہ لگتی ہے، ادھر سے لگتی ہے ادھر سے نکل جاتی ہے اور ان کی روح برباد کر جاتی ہے۔ آپ مسلمانوں پیارے مسلمان ان کے دل پر کتنا اثر گزرا ہوگا، سوچیے آپ کو رونے کا مقام ہے، کیا گزرا ہوگا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی ہیں، سب جھونکے جا رہے ہیں، سب جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، سب دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میری باری ہے، اگر میں بھاگ جاتا ہوں، اگر میں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تو کیا اسلام کی آواز بلند نہیں ہو پائے گی، اس لیے آپ کو جنگ کرنی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر وہ بھی پگڑی باندھ لیتے ہیں، خیمے کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب کو پگڑی لاؤ، اور کہتے ہیں پگڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد سنتے ہیں، اپنے آنکھوں سے ملاتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں اے زینب معلوم ہے یہ پگڑی کس کی ہے؟ یہ پگڑی کس کی ہے؟ میرے ابا جان کی پگڑی، میرے نانا کی پگڑی، ابا جان کی، میرے نانا کی پگڑی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے زینب خیمے کے اندر ہے، اے زینب دیکھو تلوار لاؤ میرے پاس، تلوار کو بھی اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہنے لگتی ہے کہ امام حسین یہ تلوار نہیں چل سکتی کیونکہ یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، تلوار نہیں چل سکتی، ٹوٹی ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے زینب تم گواہ ہے نا، یہ تلوار تو ٹکڑے ہے، تلوار تو ٹکڑے ہے، لیکن حیدر کرار حضرت علی میرے ابا جان کے خون میرے سینوں میں، میرے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ یہ تلوار تو ابا جان کے رہے گی لیکن خون بھی ابا جان کے بھی رہے گی، لیکن بازو امام حسین کا رہے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی باندھ لیتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس کے بعد جو ہے قافلہ میں جب مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو میرے بھائی بزرگ فرشتے شرمانے لگتے ہیں اور جب مقابلہ تیار کرنے لگتے ہیں ہو جاتے ہیں بالکل، اس کے بعد جنگ میں کھل جاتے ہیں اور ساروں کے سر قلم کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس طریقے سے چلتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون امام حسین کے جسم میں دوڑ رہا ہے اور پورے لشکر کو جو تباہ کرتے ہوئے کھل جاتے ہیں۔ آخرکار جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی تلوار لگ رہی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تلوار نہیں رک رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، تلوار نہیں رک رہی ہے۔ گردنوں کو کاٹتے ہوئے، گردنوں کو پھاڑتے ہوئے جو ہے پورے اندر میں گھس جاتے ہیں اور گھس جانے کے بعد جب تلوار کیوں رکتی ہے؟ اگر تلوار رکتی ہے تو صرف اور صرف ایک وجہ سے جس کو بیان کیا اور کہا علی رضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں سنو قد حان وقت العصر کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میری تلوار نہیں چل سکتی اس لیے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو مد مقابل کہنے لگا ارے امام حسین تو ڈر گیا، امام حسین بہانہ تلاش کرنے لگا اور کیا کہنے لگا لوگ کہ امام حسین ہار گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کیا تھی؟ قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چوری ہوئی. بتائیے بلند آواز سے بتائیے، یہ موضوع اسی پر ہوگا، صرف اور نماز کی وجہ، صرف نماز کی وجہ سے. اور کیا کیا مد مقابل میں تم لوگ پڑھ لو، تم لوگ پڑھ لو. کیا کہا؟ مد مقابل یزید بن معاویہ کے لشکر نے کہا کہ تم پڑھو. جب کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کیا کہا؟ تم لوگ پڑھو. اب بتائیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ پیارے مسلمان بھائیوں، اے نبی نگر والوں، یہ سبق، یہ واقعہ پیغام دیتا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ تم پڑھو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی کہتے ہیں تم پڑھو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک پیغام دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے، لیکن عمل کے اندر ہم کوڑے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عصر کا وقت ہے، وضو کرنے کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دشمن جو ہے مد مقابل کو آگے نہیں بڑھتا ہے. لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کے صدا لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں. کوئی دشمن نہیں آتا سامنے. لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر اپنے سر کو ماتھا کو ٹیکتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک کافر، ایک جو ہے جلاد، ایک ظالم شخص جو ہے تو تلوار کو لے کر آتا ہے، تو تلوار کو لے کر آتا ہے اور جو ہے لے کر لپکتا آتا ہے کہ کہیں امام حسین سجدے سے سر نہ اٹھائے. کہتے ہیں شاعر لوگ کہتے ہیں سجدے میں سر کٹا دیا امام حسین نے، سجدے میں سر کٹا دیا امام حسین نے. لیکن پھر بھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہے، کافر ایک جلاد ظالم جابر شخص آتا ہے تو تلوار کو اس طریقے سے آتا ہے اور دونوں تلوار کو ان کے بدن پر اس طریقے سے مارتا ہے. میرے بھائی دوسروں کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. وہ دونوں تلوار کو اس طریقے سے مارتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں بازو الگ ہو جاتا ہے. آپ سوچئے میرے بھائی کہ جب دونوں بازو الگ ہو جائے تو کوئی اٹھ سکتا ہے؟ نہیں. اس کے بعد جو ہے مد مقابل کو موقع مل جاتا ہے. امام حسین کے بس نہیں چل سکتی، اب تو دونوں بازو ختم ہو گئے اور جو ختم ہو گئے اب یہ ہار گیا. اس کے بعد ایک بدبخت اور ظالم شخص جو ہے جس کا نام شمر کہا گیا ہے، وہ شمر شخص جو ہے وہ آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر گرفتار کر دیتا ہے. اس کو بیان کرنا بہت مشکل. شمر بدبخت ظالم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر قلم کر دیتا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے میرے بھائی اور بزرگوں، سر قلم کرنے کے بعد جو ہے وہ تلوار لیتا ہے اور تلوار لینے کے بعد جو ہے سر کو جو ہے سر کے اندر گھساتا ہے اور کہتا ہے کہ آج جو ہے آج ہم جیت گئے. اسی مقابلے میں پیچھے سے امام زین العابدین کہتے ہیں کہ شمر تم جیتے نہیں ہو، تم ہار گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے سر قلم کرا دیا، سر کٹا دیا. لیکن ابھی بھی اسلام زندہ ہے اور امام حسین کا سر اوپر ہے. بولیے سبحان اللہ. امام حسین کا سر ابھی بھی اوپر ہے. چنانچہ اس کے بعد
शिमर जो है, शिमर जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का जो है इसका साथी होता है। ये बहुत ये भी उससे बदबख्त होता है, ये जासूसी और चापलूसी करता है। और जो मेरे भाई और बुजुर्गों, एक बात कह देना चाहता हूँ, वो शिमर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को जो है नेज़े पर लेता है और पूरे गली कूचों में, कूफा के बाजारों में, गली कूचों में दौड़ रहा है और या हुसैन कर रहा है। इस बात पर मैं एक आप हज़रात को तंबीह करता हूँ कि आज जो है, आज हमारी माएँ खुसूसन, मैं खुसूसन अपनी माँ और बहनों से कह देना चाहता हूँ, प्लीज आप अपने बेटों को पैंट ना बनाएं। क्या पैंट ना बनाएं? क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक को नेज़े पर रखा गया है। अल्लाह अकबर। और पूरे गले कोचों में चक्कर लगाया जा रहा है। आज वही दौर है मेरे भाई और बुजुर्गों, यजीदियों वाला दौर है कि आज लोग जो है समझते नहीं है, अकल से कोड़े हैं। मेरे प्यारों मुसलमान भाइयों, समझो बात को। और मेरे माए और बहनों, कि आप जो पैंट लगाते हैं गोया कि आप यजीद को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका बच्चा गले कोचों में या हुसैन कर रहा है और पूरे गले कोचों में लगा रहा है और तलवार भी उसके हाथ में है, लेकिन इमाम हुसैन का सर नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है। अरे इमाम हुसैन तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी अभी वो जिंदा है, अभी भी जिंदा है। कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं, तुम गुमान ना करो, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, कि तुम गुमान ना करो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब की तरफ से उनको रिज़्क़ पहुंचता है। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज तो कोशिश करें, आज से तहिया करें, ये जलसा उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब आप मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों आज से तहिया कर लें कि मैं अपने बेटों को पेंट नहीं बनाऊंगा, इमाम बाड़े पर नहीं जाऊंगा। और मेरी माँ बहनें भी इरादा कर लें कि मैं अपने बेटों को पेंट नहीं बनाऊंगी और इमारत के ऊपर भी नहीं जाऊंगी। इरादा कर लें। ये यजीदियों का तरीका मेरे मुसलमान भाइयों, समझने की बात है। इसी तरीके से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक नेज़े पर है और नेज़े के ऊपर है, वो गले कोचों में दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं या हुसैन। उसके बाद जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में आता है शिमर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को जब रख दिया जाता है तो उसके नेज़े को क्या है, वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उनके सर मुबारक को ऐसे मारता है। पानी रख दी जाके एक बड़े साहब होते हैं, वो कहने लगते हैं अरे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तुम शर्म करो। अरे इन हाथों ने, इन होठों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाना जान ने कुछ छूना है, तुम इन होठों पर तुम मार रहे हो, तुम शर्म करो। अरे नहीं, ये नवासे रसूल है, तुम शर्म करो। ये जो इमाम हुसैन है, हुसैन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी मोहब्बत में फर्क है, उनकी मोहब्बत में फर्क है। उनको कांधे में लगाते थे और तुम उसी सर को जो है न तुम हाथ से इशारा और लाठी से इशारा कर रहे हो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो जालिम होता है, जाबिर होता है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखियां करता है। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का भी यही हशर होता है और उसके भी सर को इसी तरीके से उसको सर को कलंक किया जाता है और उसका भी उसी जगह पर रखा जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बस लास्ट में 2 मिनट में अपने बात को खत्म करता हूँ। आज की इस तकरीर से हम सबों को एक पैगाम मिला और हम सबों को एक मैसेज मिला। प्यारे मुसलमान भाई, ढोलक बजाना छोड़ दो, ढोल बजाना छोड़ दो।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جاؤ. کچھ لوگوں کو پوچھتے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں جی، یہاں کے لینگویج ہے ڈھول بجا رہے ہیں، کہاں بجا رہے ہیں؟ ایسے ہی بجا رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ایسے ہی بجا رہے ہیں. نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن میرے پیارے مسلمانوں ان کو سمجھ نہیں آتا. ان کو بہت بجا رہے ہیں، یا حسین یا حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پورے اللہ کے دن. میرے بھائی بزرگوں، آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعتاً حسینی بننا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنا ہوگا. اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو 5 وقتہ نمازی بننا ہوگا. اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو کربلا کے واقعات کو پڑھنا ہوگا، امام حسین کا تذکرہ کرنا ہوگا. اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو حلال کمائی کرنی ہوگی. اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے امام حسین سے محبت کرنی ہوگی. اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو پیارے مسلمان بھائیو. اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو کہ تمہیں 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی ہوگی. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو تمہیں کربلا کے جو واقعات ہیں ان کو رکھنا ہوگا، ان کو یاد کرنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو تمہیں جو ہے تمہیں بیویوں کے حقوق ادا کرنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو ڈھول کو چھوڑنا پڑے گا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو ڈی جے کو چھوڑنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو ساری دنیا کو، سارے مسلمانوں کی عزت تمہیں کرنی ہوگی. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو امام حسین نے جو کردار ادا کیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، تمہیں کرنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو آپس میں اتحاد و اتفاق رکھنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو بولو سبحان اللہ. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو سدھارنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو آل رسول سے محبت کرنی ہوگی. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، واقعتاً تم اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو تمہیں جو ہے یہ امام باڑوں کا چکر چھوڑنا ہوگا. اور تمہیں جو ہے اسی طریقے سے اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو تمہیں شرک سے بچنا ہوگا. اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو کفر کو چھوڑنا ہوگا اور آپس میں جو ہے اتحاد و اتفاق کو قائم کرنا ہوگا. اور کان کھول کر سن لو، اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو اسلام کے جس طریقے سے جھنڈا بلند تھا کربلا میں، آج بھی بلند رہے گا اور کل قیامت کے دن تک بھی باقی رہے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، اسلامی معاشرہ، زندہ باد، اسلامی معاشرہ کانفرنس، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب میں آپ حضرات کے سامنے معذرت کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. بس ریکویسٹ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، ان لوگوں نے بہت کوششیں کی، بہت محنتیں کی. آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. جو جلسہ کراتا ہے اور جو کوشش کرتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ جو ہے سمجھ نہیں سکتے. جو جلسہ کراتا ہے وہ کتنی مشقت اور کتنے اس کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اور کتنی خواہش ہوتی ہے. آپ پلیز ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اس جلسے کو لاج رکھ لیجیے. کیا رکھ لیجیے؟ اور سر پر دوپٹہ رکھ لیجیے. میری ماں اور بہنیں، سر پر مرد حضرات لاج رکھ لیجیے. لاج کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لاج کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ نماز کو کبھی مت چھوڑیے. آج سے بولیے، سب ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ آج سے فجر کی نماز سے لے کر جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میری نماز نہیں چھوٹے گی. اقرار کیجیے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے ہاتھوں کو پورے طریقے سے اٹھائیے کہ آج سے کبھی بھی فجر سے لے کر عمر تک جو ہے تا حیات جو ہے زندگی بھر کبھی بھی نماز نہیں چھوٹے گی. میری ماں بہنیں، آپ بھی جو ہے اپنے کام کو کھول کر سن لیجیے کہ نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. اقرار کر لیے اب میں بری ہوں، اپنے تقریر سے بری ہوں. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تقریر کرنے والے سے تم نے کیسی تقریر کی. اللہ کے نبی علیہ السلام آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ اے صحابہ، میں نے
کیا پورے دین پہنچا دیا؟ تو کیا کہا یا رسول اللہ پورے طور پر آپ نے دین کو پھیلا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے پورے دین کو میرے بھائی میں نے پھیلایا نہیں، لیکن جتنی باتیں کہی ہو آج سے جتنے سب کا میں چہرہ دیکھ رہا ہوں جو اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں، اس مسجد کے ہوں یا اس مسجد کے ہوں، میں سب کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور نماز پڑھی بس۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسٹ میں جب وفات مرسول وفات میں تھے کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کو میرے مائر بہنیں بات بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہے، کیا کروں وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز کو نہ چھوڑیے اور جو اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے کردار کو سدھائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو دین کی باتوں کو سمجھنے والا بنائے۔